اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء، جید علماء زحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں، یعنی علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ کیسے کرتا رہے گا؟ دلائل کیا ہیں، استدلال کیا ہے، وہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے، جو ایک خاص مہمان تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے۔ ان سے بات کروائیں گے ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے۔ سورہ انبیاء اور آیات ہیں 87 اور 88 کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور وہ ذنون صاحب الحوت، قرآن کریم مختلف مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، وہ آپ کی قوم 1,20,000 افراد پر مشتمل باشندگان خدا رہتے تھے، اور یونس علیہ السلام کی دعوت پر کسی نے بھی لبیک نہیں کہا۔ یونس علیہ السلام مایوسی، ناقدری کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ سمندر کی طرف چلے گئے، ایک کشتی میں بیٹھے روانہ ہوئے، اور جب وہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک طوفان نے آ گھیرا، اور ملاح نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام، کوئی مفرور غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اس کشتی میں آ کر بیٹھ گیا ہے، جب تک ہم اسے نہیں نکال دیتے اس کشتی سے، اس کشتی کا یہی حال رہے گا، اور ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے حادثے سے ہمیں سامنا کرنا پڑے۔ قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی بھی یونس علیہ السلام کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے اور سمندر میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی مچھلی یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے۔ جب نگل لیا تو یونس علیہ السلام وہ تاریکیوں سے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دعا مانگ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا مچھلی نے۔ وجہ کیا تھی؟ پورا پس منظر کیا ہے اس واقعے کا؟ اذن خداوندی کے بغیر رسول اپنی جگہ سے ہجرت نہیں کرتے، اور بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سوالات کریں گے، سیکھیں گے محترم مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب سے، جو تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے۔ ہمارے ملک کا ممتاز نام، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انبیاء اور آیات 87 اور 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني
الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے تھے اور سمجھے تھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، آخر کو انہوں نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی مگر اللہ تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے؟ درست جواب 80 کوڑے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ مسجد قباء میں یا مسجد حرام میں یا مسجد اقصی میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کتنی بڑی یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس حوالے سے ہم آپ سے سیکھیں گے، لیکن اس سے قبل یہ فرمائیے کہ یونس علیہ السلام کون تھے، کیا مقام ہے آپ کا، اور یوسف ابن متہ، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ارشادات اس حوالے سے۔ ارشاد: ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے واقعے میں مختلف ایسے پہلو عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں پائے جاتے۔ یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور والدہ کی طرف سے لوط علیہ السلام کی طرف سے ہیں۔ بنی اسرائیلی جو انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور نہیں یہ بنی اسرائیل نہیں، بنی ابراہیمی کی طرف سے بنیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو نینوا کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اس وقت کے اعتبار سے، تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، 1,20,000 سوا لاکھ جس کو کہتے ہیں۔ اس وقت کی آبادی تو کم ہی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ جل جلالہ کا جو دیا ہوا پیغام تھا وہ سمجھایا، اور سمجھانے میں جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ بہرحال وہ نہ مانے تو ان سے تھوڑا سا مایوس ہوئے اور اللہ جل جلالہ سے بات کر لی، یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، مانت تو دور کی بات ہے، یہ تو استہزاء کے اوپر اتر آئے ہیں اور یہ میری بات ماننے والے اب نہیں ہیں۔ تو اب جو آپ کا وعدہ ہے کہ جو انبیاء کی بات کو نہیں مانا کرتے، جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا کرتے، ہم ان کی کیا ہے کہ جو نسلیں ہیں اور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ اکھیڑ دیا کرتے ہیں، تو بد دعا کر دی۔ اب وہ والے الفاظ کہ آپ انہیں ہلاک کر دیجئے گے، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے وحی فرمائی کہ اب ایسا ہے کہ 3 دن کے اندر یہ بستی باقی نہیں رہے گی، میرا جو وعدہ تھا میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے جو بستی والے تھے ان کو اعلان فرما دیا کہ ایسے ہے کہ اب 3 دن آپ کے پاس ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو وہ حکم ہے، فیصلہ ہے، عذاب ہے، اب وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 3 دن یونس علیہ السلام ہمارے بیچ میں رہے تو مطلب یہ ہے کہ عذاب وذوب کوئی نہیں آنا،
اور اگر یہ ہم سے چلے جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ عذاب آئے گا تو یہ بھی خود ہی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ اس انتظار میں تھے۔ 2 راتیں گزر گئی، تیسری رات میں یونس علیہ السلام کیونکہ یقینی طور پر تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اب تیسری رات ہے، اب کسی وقت میں آئے، تو رات کے وقت میں نینوا بستی جو تھی وہ چھوڑی اور دریا کے کنارے دوسری بستی کی طرف چل دیے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات ہے عصمت انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، اذ ابق الی الفلک المشحون، کیونکہ ابق کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی، اور اجازت اور حکم اور وحی بھی نہیں تھی کہ آپ ہجرت کر لو۔ بہرحال انہوں نے ہجرت کر لی اور اللہ کا جو فیصلہ تھا، وحی تھی، اس کا انتظار نہیں کیا۔ اب جب یہاں سے یہ چل دیتے ہیں تو 2 تصویریں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کے واقعے کی وہ ہے جو انہوں نے مشحون جو کشتی میں سوار ہوئے وہ والا، اور دوسرا واقعے کی تصویر یہ ہے کہ جو قوم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اب یہ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہاں سے تیسری رات جب ہوئی ہے تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جہاں پہ جانور باندھتے تھے، جانوروں کے جو جنگلات تھے وہ اس طرف نکل گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، جو بچے تھے وہ خواتین سے علیحدہ لے لیے، آہو بکا شروع کی، تضرع شروع کیا، رونا شروع کیا، اللہ کی طرف رجوع شروع کیا کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، اور ہم سے یہ غلطی ہوئی، اللہ کا پیارا نبی جس کو آپ نے بھیجا اور جن کی بدولت ہمیں یہ پیغام ملا، ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو ان کی آہو زاری پہ اللہ جل جلالہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ اللہ کی شان کریمی کا مل رہا ہے، اس نقطے کی طرف آتے ہیں، فلک کی طرف۔ شان کریمی کا کمال نقطہ یہ مل رہا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ نظام کو اللہ جل جلالہ اس امت کے نظام کو اس نبی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جوڑیں، آپ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ ایک موقع ہے کہ وقت کے نبی فیصلہ سنا رہے ہیں اللہ کی وحی کو، چلے جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ براہ راست اپنے بندوں کی خود سنتے ہیں، براہ راست فیصلہ فرماتے ہیں، اور براہ راست نبی کے بغیر ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے فیصلہ اپنا جو ہے وہ جو ہے مؤخر فرما دیتے ہیں اور ختم فرما دیتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی یہ شان کریمی اپنے بندے پر کہ نبی کا انتظار بھی نہیں فرمایا، بندے سے اتنا پیار فرمایا کہ بندے کو براہ راست خود سے ہی معاف فرما دیا، حتیٰ کہ اپنا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے کہ یونس علیہ السلام اذ ابق الی الفلک المشحون، ابق عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ الہروب عن سیدہ، کہ ایسا کہ حروب العبدی، کہ ایسے غلام کا اپنے سید مالک سے جانا۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا فرار جو تھا وہ بغاوت کی بنیاد پر یا ویسے، یعنی کہ کوئی بھی غلام اپنے سید سے جب جاتا ہے تو اس کے لیے آبا کا استعمال فرماتا ہے قرآن مجید، ایک ہی جگہ ہوا ہے۔ حروب ہے یا یہ ہے کہ فرار ہے، ففروا الی اللہ ہے، یا حرب ہے، تو اس میں خوف شامل ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ جل جلالہ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد اور خود سے چلے گئے تھے۔ ایک بات تو ہوگی یہ عصمت انبیاء کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے، لوگ بھی بیٹھے تھے، یہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے، کشتی چلنا شروع ہوگی اور درمیان میں جا رہی یہ بھی سارے جا رہے کہ لہر آتی ہے اور موجیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملاح اعلان کر دیتا ہے کہ اب ایسا ہے کہ ناہموار پوزیشن میں ہم آ چکے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی نجومی تھے، یا یہ ہے کہ وہاں ان کے دستور میں ہی یہ چیز خود بخود تھی۔ ایک مختلف 2-3 روایتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے سید سے بھاگا ہوا ہے، اپنے آقا سے، تو وہ اپنا خود بتلا دے، نہیں تو قرآن دازی کریں گے۔ تو انہوں نے امانت جانتے ہوئے خود کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہتے نہیں، یہ چہرہ اور یہ معصومیت اور یہ ٹھنڈک، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے بھاگے ہوئے ہوں۔ تو کہا کہ ایسا کر لیں کہ آپ قرآ ڈال لیتے ہیں اس میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام خود سے قرآ کر رہی ہیں، اور 3 دفعہ قرآ کیا گیا اور انہی کا نام آیا۔ اچھا، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ ان کو ان کی معصومیت اور جو انبیاء کی محبت اللہ جل جلالہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے یہ پکڑ کے پھینکنے کو تیار بھی نہیں ہیں، اور کہا یہ انہوں نے ان کو بچانے کے لیے، روایت میں آتا ہے کہ خود سے ہی چھلانگ لگا دی
تاکہ یہ اگر میرے اوپر مجھے نہیں پھینکنا چاہ رہے اور ان کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا تو میں خود سے ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ یہ پانی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ جل جلالہ کی مخلوق میں سے ایک بڑی مخلوق ذنون صاحب حوت، اور صاحب الحوت بھی استعمال فرمایا، اور جیسے اس میں آتا ہے سورۃ قلم میں، اور وذنون اور مچھلی والے، مچھلی حوت ایک آتا ہے اور ایک وہ آتا ہے نون آتا ہے، یعنی یہ حیوان میں سے بڑا حیوان، مچھلی میں سے بڑی مچھلی اس نے نگل لیا۔ اب نگلنے میں یہ ہے کہ مچھلی کی جو اندر کی بناوٹ ہے، کیونکہ وہ پانی میں مائی چیز میں لیکوڈ لطیف جگہ کا جانور ہے، اس کی غذا بھی لطیف ہے، باریک ہے، اور اس کا رہن سہن بھی لطیف ہے۔ اب اتنا بڑا انسان، اس کی غذا جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے، اول تو جا نہیں سکتا، اگر چلا گیا ہے تو اس کے اندر کا جو سسٹم ہے، اس کا جو معدہ ہے وہ تو ویسے ہی اس چیز کو لطیف بنا دے، وہ بھوسا نہیں بلکہ پانی بنا دے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہڈی کا اور ان کے جسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے اب فی ظلمات ثلاث، کیا ہے کہ 3 اندھیروں میں یہ اللہ جل جلالہ، وہاں ایک آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں سجدہ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد شروع فرما دیتے ہیں۔ اور ظلمات میں کیا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے اور سمندر کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے خوف اور مچھلی کا وہ ناہموار ماحول جو ہے اس کی وجہ سے آواز نکلنے کے لیے بھی بن بناہٹ دھیمی سی آواز ہے۔ اس دھیمی سی آواز کو اللہ جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر فرشتوں کے ساتھ سماعت فرما کے اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ فرشتے بھی یہی ہے کہ یا اللہ یہ آپ کا وہ بندہ کہ روزانہ جس کے اعمال اور جس کی بندگی آتی ہے مقبول ہوتی ہے، آج یہ اسی کی ہی آواز ہے۔ اور اللہ جل جلالہ روایت میں جیسے آتا ہے کہ 3 دن ہیں، یا یہ ہے کہ وہ 40 دن تک یا چند ساعات تک مچھلی میں رہ کر یہ ورد کرتے ہیں لا الہ الا انت، کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر آپ ہیں، کوئی پالنے والا نہیں ہے مگر آپ ہے، کوئی رازق نہیں ہے مگر آپ ہے، سارے نقشوں کو درست کرنے والے آپ ہیں۔ اور کس یقین کے ساتھ، جو پہلے آیا کہ اللہ نقدرہ، یہ بھی ان کو یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ اللہ نظیقہ کہ تنگ نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ دبوچ نہیں ڈالیں گے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے میرے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، یہ بھی ان کو یقین ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے ایسا ہو چکا ہوا ہے۔ اور وہ پھر مچھلی کنارے پہ آتی ہے، جب کنارے پہ آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کنارے پہ مچھلی نے آ کے اگلا ان کو، تو کنارے پہ آئے تو ان کے جسم کی وہ پوزیشن تھی جیسے پرندے کے بچے کی پیدائش کی وقت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم پہ بال نہیں تھے اور بالکل نحیف اور کمزور تھے۔ اور اللہ جل جلالہ نے دوسری جگہ پر جیسے فرمایا کہ یقطین، ایک ابن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یقطین کیا چیز ہے، فرمایا کہ کدو کی بیل تھی جو اللہ جل جلالہ نے وہاں ان کو لگا دی، اور ساتھ میں اللہ جل جلالہ نے ایک وہاں پہ بکری کا انتظام کر دیا جو وہاں گھاس وغیرہ چرا کرتی تھی، اور انہوں نے وہ یقطین کدو کھانا شروع کیا اور بکری کا دودھ پینا شروع کیا، اور چند دن تک یہ اچھے ہو گئے، چند دن تک ان کی صحت واپس آ گئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ جو کدو کی بیل تھی اس میں وہ سوکھ گئی، وہ ابن عباس رضی اللہ وہ سوکھ گئی۔ جب سوکھی کیڑا اس کو لگا تو اس پر ان کو تھوڑا سا افسوس سا ہوا کہ یہ جو بیل ہے اس کی جو تراوٹ تھی، اس کی جو گرینری تھی، اور اس کے سائے میں بیٹھتا تھا، اس کے سائے میں، اور اس نے مجھے نفع دیا، اس کے اوپر غم ہوا، تو اس پر وحی ہوئی کہ آپ کو اس بیل کے اوپر تو غم ہو رہا، کیا جس اتنی پیاری مخلوق کو ہم نے بنایا ہم اس کو تباہ کرنے پر غمگین نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو احساس کہ آپ کا ان کے ساتھ لگن ہے تو میرے بندوں کے ساتھ میری بھی لگن ہے، میں بھی نہیں چاہتا، جیسے یہ ہے کہ جب تک لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، کہ جس کو ہم ہلاک کرتے ہیں تو وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں، اور جیسے دوسری جگہ پر اللہ جل جلالہ غالباً سورۃ اعراف کے شروع میں فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کہ جب تک ہم مرسلین نہ بھیج دیں اور اپنا حکم تمام نہ فرما دیں،
تو یہ بندوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی بات کو نہیں مانا تو بستیوں کی بستیاں اور شہر کے شہر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. تو بستیوں کی بستیاں، شہر کے شہر اللہ جل جلالہ عذاب میں مبتلا نہیں فرمانا چاہتے، بلکہ اللہ جل جلالہ تو بنیادی طور پر رحیم اور کریم ہے، بغیر نبی کے معاف فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ اکبر. اب آپ جائیے نینوا اور جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیجئے. اور یونس علیہ السلام واپس جاتے ہیں اپنی قوم کے افراد میں. اللہ اکبر. یہ پورا ایک سلسلہ، پورا پس منظر حضرت یونس علیہ السلام کا ذنون اور صاحب الحوت آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا. اب ذرا ہم ان آیات پر بات کرواتے ہیں آپ سے. انبیاء کے واقعات جس طرح یہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بات ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام کہ لا تقربا هذه الشجرہ، بتا دیا گیا کہ اس شجر کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا. لیکن کیونکہ امت کو بھی تعلیم دینی ہے، بلکہ امت کا انسانیت کو تعلیم دینی ہے. موسیٰ علیہ السلام رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیں یہ. تو اللہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے جب انبیاء، جو کہ آپ نے عصمت انبیاء کی بھی آپ نے بات کی تھی، تو ذرا اس کو کھول دیجئے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بالکل طے شدہ بات ہے نا. تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گھونسا مارتے ہیں، وہ قتل ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس شجر کے پاس چلے جاتے ہیں. نبی اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی امت کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانیت کو اور خاص طور پر ہمیں، یعنی ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، قرآن کریم میں یہ واقعات رکھ کر قیامت تک کے لیے گویا ہمیں نصیحت کر دی گئی. تو بنیادی نصیحت کیا؟ مثال کے طور پر کیا یہ کہ جب بھی کوئی غلطی ہو تو استدلال، دلائل، جواز، جو کہ ابلیسی حرکت ہے، یہ نہیں کرنا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. ارشاد فرمائیے ہمیں کیا سکھا رہا ہے اللہ؟ ماشاءاللہ بہت باریک نکتہ آپ نے اٹھایا، اور یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے یکساں طور پر ایک ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو آپ نے یا اللہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ اب میں آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والوں کو تباہ نہیں کروں گا. انہو لیس من اہلک. جیسے آپ نے فرمایا کہ استدلالات، چیزیں، بال کو کھریدنا دائیں بائیں کا، یعنی یوں مگر لیکن یہ نہیں ہے. تو فوراً نوح علیہ الصلوۃ والسلام فا کے ساتھ کہ انی اعوذ بک من ان اسألک، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا سوال بھی کروں، مجھے معلوم ہوتا تو میں سوال ہی نہ کرتا. اور اس کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی یہی ملتا ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی یہی ملتا ہے. اور یہ صورت انبیاء کے واقعات جو اختصار کے ساتھ معجزانہ طور پر اللہ نے دو آیات میں پورے واقعے کو سمو دیا ہوا ہے. ان میں بھی اس والے نقطے کو نہیں چھوڑا گیا. یہ نقطہ اس میں بھی پایا جا رہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ طور پر جب کبھی بھی ان سے ایسا کچھ ہوا تو وہ ایک تو بنیادی چیز ہے کہ اللہ اور انبیاء کا آپس کا تعلق ہے، وہ انہی کو زیبا دیتا ہے، اور وہی اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے. عصمت انبیاء ہے، یعنی کوئی بھی چیز، جیسے قرآن عزیز کا مزاج ہے کہ کوئی بھی کمی والا پہلو قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ کی طرف آتا ہے تو سبحانک یا سبحان آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کمزوری سے پاک ہیں. ایسے ہی یہ قاعدہ عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بالکل منطبق ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کمی والا پہلو آ رہا ہوگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہاں قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اس وقت دلیل ہے یا نہیں ہے، اگر اس وقت وہ والی روشنی ہے یا نہیں ہے، تو یہ ٹھان جانا چاہیے کہ یہ زیبا انبیاء معصوم ہیں اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، کیونکہ مجھے سبق دینا تھا، ہمیں وہ درس ملنا تھا، اللہ جل جلالہ نے ان کے ذریعے سے ہم تک کروایا. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف سے انبیاء کا مزاج یہ رہا کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع،
اور اللہ کی طرف سے بھی یہ رہا کہ اللہ نے فوراً ان کو معاف فرمایا، اور فوراً اللہ جل جلالہ ان کی طرف ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو دعا ہے، اور ان کا جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو کام ہے، وہ اللہ جل جلالہ نے ان کو، وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بھی یہ ملتا ہے یکساں۔ اسی سے نیچے درجے میں آ جاتے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے ہی جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اس درجے کا ہوتا ہے۔ انبیاء اعلیٰ درجے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جو جس کا دین کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت اور بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ انبیاء علیہ السلام کو ستایا اور تکلیف پہنچائی گئی، اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا اور تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ پھر فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کہ جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے۔ اب نیچے آ جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں۔ اللہ والا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو عبادات اور اللہ کی طرف جو ملے ہوئے احکام ہیں ان کو تو بجا لا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو انبیاء کی سنت چلتی آ رہی ہے کہ تھوڑا سا اترے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پریشانی آ چکی ہوئی ہے، یا یہ ہے کہ ان سے تھوڑی سی ایسی بات ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ اس چیز کو جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے کہ یہ مجھ سے یہ ہوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے یہ ہوا اس وجہ سے ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی تلافی فوراً کرنا، اس جھوٹ کی تلافی فوراً کرنا، اس لغزش کو ریکور فوراً کرنا، اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا فوراً۔ تو اس سنت کو میں پورا کر لوں، جو انبیاء کی سنت ہے اس کو میں پورا کر لوں، کہ میں اگر پٹڑی سے، روڈ سے اور صراط مستقیم سے تھوڑا سا کسی بھی وجہ سے ایک طرف اترتا ہوں اور فوراً چوں چراں کیے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں، تو دوسرا کام کیا ہے؟ اسی کے اوپر یقین کریں کہ جیسے اللہ کی مدد انبیاء کے ساتھ تھی، جیسی مدد صحابہ کے ساتھ تھی، اور جیسا اللہ کا دستور ان کے ساتھ چلتا آ رہا تھا، ویسا آج الحمدللہ اللہ کی قدرت سے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ جیسے فا کے ساتھ، جیسے اس میں جو ہے نا ایوب علیہ السلام میں فا کے ساتھ فکشفنا اور فنجینا، اور ہم نے ان کو جو ہے نجات دی، فا کا، اور یہ فاستجبنا، اللہ اکبر، یہ تعقیب کے لیے فوراً، یہ فوراً کا آیا ہے، یعنی میں اپنی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کروں اور فوراً کا یقین رکھوں کہ اللہ کی طرف سے فوراً میرے اوپر آئے گا۔ یہ کس بنیاد پر؟ جو سوال آپ نے کیا کہ اندر سے استدلالات اور چوں چراں کیے بغیر اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی مدد، اور اللہ اس پریشانی سے فوراً آپ کو ختم اور اس سے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جی، غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے تو یہ انبیاء کے معاملات، یہاں پر مومنین، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم تمام مومنین کو، یعنی ایک بات اور، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا محض یونس علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، یہ جو بھی اہل ایمان اس دعا کو پڑھے گا وہ غم سے بھی نجات پائے گا، وہ پریشانیوں سے نجات پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ اپنا سر جھکا لے، کوئی جواز، کوئی دلیل، یعنی اگر مگر نہ کرے، اے اللہ میں قصوروار ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون مجھے معاف کرے گا؟ اللہ اکبر، میں بہت جلدی راضی ہو جانے والے، تو مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے جلدی راضی ہو جانے والے، سبحان اللہ۔ جی، تو اس میں وہی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پریشانی کے وقت میں ہم کون سی دعا پڑھیں، پریشانی کے وقت میں ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب الحوت وذنون اور آیات تلاوت فرمائیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں اور اس کو پڑھیں، اور یہ معمول رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 بار جو پڑھے اللہ جل جلالہ اس کی مشکل کو ختم فرما دیتے ہیں، دور کر لیتے ہیں۔ اچھا، مشکل اس سے بڑی مشکل تو نہیں ہوگی نا؟ حالات میں بندہ حالات کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام تو مچھلی کے بیچ میں ان کلمات کی برکت سے باہر آ گئے، تو ہم حالات کے بیچ میں سے بھی ان کلمات سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بنیادی چیز ہے، جیسے اس بنیاد کو آپ ہر پروگرام میں اور بنیادی مقاصد کی طرف ہی الفاظ کی بجائے جو اس کی حقیقت، اس کا جو مغز ہے اس کی طرف ہی آپ متوجہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت، یہ کلمہ نہیں ہے، یعنی صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ حقیقت کا نام ہے۔ اگر تو اس کا 1.25 لاکھ دفعہ ہمارے ہاں معمول ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچوں کو، خواتین باری جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا جاتا ہے اور مشکل کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ اندر کے نظریے کی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یعنی ایک طوطا ہے، اس کو شکاری نے سکھلا دیا کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانہ ڈالے گا، تو نہ جال کی طرف جانا ہے، نہ شکاری کی بات ماننی ہے، اور نہ دانہ کھانا ہے۔ لوگ طوطوں کو سکھلا دیتے ہیں، ہیلو سکھا دیتے ہیں، السلام علیکم سکھلا دیتے ہیں، تو اس نے یہ کلمات سکھلا دیے۔ اب یہ ہے کہ ایک دن شکاری صاحب واپس، وہ جو مالک تھا طوطے کا وہ آیا، تو طوطا شکاری کے جال میں دانہ کھا رہا، اس کو دیکھ کر ہیلو کرنے کی بجائے وہ جو کلمات اس کو سکھلائے تھے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ یہاں ہو، تو کہتا ہے کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانہ ڈالے گا، دانہ نہیں کھانا، یعنی وہ جال میں بیٹھا ہوا بھی ہے، دانہ بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کے جو کلمات ہیں، اس کی جو بات ہیں، اس کے عقل میں نہیں ہے، اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے عمل میں نہیں ہے۔ اگر یہ صرف ثواب تو اس کا بہت زیادہ ہے، لیکن لا الہ الا انت جیسے اس پوزیشن میں اور اس حال میں یونس علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں کہ اس حال میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی حقیقی خالق ہیں، اللہ ہی حقیقی مالک ہیں، اللہ ہی حقیقی حالات کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ میرا دنیا کا سارے اسباب ہونے کے باوجود کوئی ایک سبب بھی میری مدد نہیں کر سکتا مگر لا الہ الا انت، آپ ہیں جو کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ۔ اور دوسری بات آپ نے واضح ویسے کر دی، انی کنت من الظالمین کا آپ نے پہلے سے بتلا دیا کہ بشرط یہ ہے کہ اندر سے وہ اپنا سر جھکا لے کہ یا اللہ آپ جلدی ماننے والی ذات، مجھے آپ اتنی تھوڑے کے اوپر راضی ہونے والی ذات، اور ایک کلمات، کیونکہ فنادا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اندر کی آہ ہی ہے، بالفرض الفاظ نہ بھی ہوں تو اندر کی آہ اللہ کی طرف چلی جائے اور انی کنت من الظالمین کی کیفیت ہو جائے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کمزوریاں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اپنے ہی کرتوت ہیں اور اپنی ہی لغزشیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس بھنور میں پھنس چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان حالات میں جکڑے جا چکے ہیں اور ہم ان حالات کے نیچے جو ہے وہ دبے جا چکے ہیں۔ انی کنت من الظالمین کہہ دیا اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو شان کریمی ہے اس کے اوپر نظر رکھ دی، تو ننجی المؤمنین، آج بھی مومنین کے ساتھ مومنین کو تحفہ وہی ملے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ کا جو مدد کا اور اللہ جل جلالہ کا جو نصرتوں کا وعدہ ہے وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، اللہ اکبر، صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، اور وہ کن کے ساتھ ہے کہ جو من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، مومنین سے بات یاد آئی کہ مومنین جو بھی قیامت کی صبح تک ان کے لیے جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ کا تمغہ اللہ جل جلالہ سے لے سکتے ہیں، ایسے ہی مومنین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکات سے اپنے آپ کو اپنے حالات سے، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور نظریات کے اعتبار سے بھی، اپنے حالات کے چنگل سے اور اپنے حالات کی بندش سے وہ نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب سوال یہاں پر ایک چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف کرنے کے لیے یا نعمتوں کے اظہار کے لیے کیا دعا کا انتظار کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ جل جلالہ نے اللہ جل جلالہ فنادا کا لفظ کیونکہ فناد آیا نا یہاں پر ندا دی یہاں جی تو وہاں پر ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین، تو کیا دعا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وغیرہ وغیرہ ارشاد۔ جی اللہ جل جلالہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ بندے کی کیفیت اور بندے کی اندر کی، کیونکہ فنادا کا ایک لفظ ایک معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے پکارا اور پکارنے کے اوپر ان کو جواب ملا، تو اس کے لفظ پکارنے کا لفظ اگر ہم مکمل عربی لغت میں ہم دیکھیں گے تو جو ندا ہوتی ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے، دل کی جو آواز ہوتی ہے حقیقت میں اس کو آواز نہیں ہوتی، حقیقت میں اس کو آواز نہیں ہوتی، دعا ربہ اس کو ندا بھی ہوتی ہے اور اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ فنادا میں بنیادی طور پر اندر کی جو کیفیت ہے وہ ہوتی ہے کہ اندر سے بندہ دل اس کا پکارتا ہے، زبان صرف نہیں، دل کے ساتھ جو پکار ہے اللہ جل جلالہ اس کا اعتراف جب بندے کا سن رہتے ہیں اس اعتراف کے اوپر اس کو فوراً ہی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کبھی کبھار یہ ہے کہ دعا کا انتظار بھی نہیں فرماتے اور اپنے بندے کے حال سے واقف ہوتے ہیں، وہ دعا کے الفاظ نہ بھی کہے، وہ دعا کے الفاظ نہ بھی کہے لیکن اپنی کیفیت اور توجہ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اصل وہ رجوع ہے اندر کی، وہ دعا بھی ہے، وہ ندا بھی ہے، وہ دعا بھی ہے، اللہ جل جلالہ اس پر نواز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم، اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو وہاں وقال ربکم ادعونی یعنی اللہ فرما رہا ہے نا، تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، یعنی وہ زبان سے یا دل میں اللہ کو اچھا لگتا ہے، جی اچھا لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے کہ سب سے زیادہ جو اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں بندے کے مانگنے پہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا کفر سے بھی کفر، سب سے کفر سے بھی اگر بڑا کہہ لیں تو وہ مایوسی ہے کہ اللہ جل جلالہ سے نہ مانگنا، مایوس ہو جانا، یا یہ ہے کہ ان الذین یستکبرون، ایک پہلو مایوسی کہ میں نے بہت مانگا اب نہیں مانگنا ایک پہلو، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یستکبرون، تو اللہ جل جلالہ ان کے سارے قلب یعنی دل کی کیفیت اور مانگنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور جتنا زیادہ مانگیں اللہ جل جلالہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ درخواستیں اللہ کو پیش کریں اللہ جل جلالہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دینے کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے کبھی بھی بندے کو اور جس کو مل رہا ہے کبھی اس کو نہیں کہ آپ کو اتنا مل چکا ہوا ہے آپ پھر دوبارہ اتنے کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کی صرف ذات ہے جو بندے کے زیادہ مانگنے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ بندے سے جو مانگتا ہے یا بندوں کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ انہی کے حوالے ہی پھر کر دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کو یہ محبوب ترین عمل ہے کہ یہ بندہ میرے سے مانگے اور میری طرف رجوع کرے اور میں پھر اس کو عطا کروں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ توبہ کے اوپر ہے، کیونکہ اگر تم اللہ جل جلالہ سے نہیں مانگو گے اور تم توبہ نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ اپنی ایک محبوب قوم کو لے آئیں گے۔ محبوب قوم کون ہے؟ جو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع اور توبہ کریں گے، یعنی اللہ جل جلالہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ جل جلالہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ مانگنے کی پھر کیفیات ہیں، پھر درجات ہیں، یعنی یہ ہے کہ ایک تو انبیاء کی سنت کے اپنے شکوہ کیے بغیر اپنے حال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا، تیسرا یہ ہے کہ جو پل پل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس دعا کا اہتمام کر لینا، تو وہ کیا ہے کہ وہ سنت بھی ہو گئی ہے اور وہ حقیقت میں دعا بھی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، مطلب یہ ہے کہ ارحم الراحمین پڑھ لیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر اوپر کو چڑھ رہا ہے، گھٹنے کام نہیں کر رہے، اب اس موقع پر اللہ ایک ہے کہ اللہ مجھے اوپر چڑھا دے، اوپر سے نیچے اتر رہا ہے،
اور ایک یہ ہے کہ کہے کہ یا اللہ مجھے نیچے اتار دے، اس سنت عمل کو اگر پورا کر دیتا ہے وہ دعا بھی اس کی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی ہو چکا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف جو اس کی بندگی ہے اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ جو بندگی عبد ہونا اور عبد کے ساتھ اللہ کا اپنے آپ کو غلام کہنا، یہ سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام عبدنا عبادی عبدہ یہ سارے لفظ فرمائے ہیں کہ عبد کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ جڑا رہے، اپنے سید کے ساتھ جڑا رہے، اپنے آقا کے ساتھ جڑا رہے اور رجوع کرتا رہے۔ یہ دعا مانگنا اللہ کو بہت محبوب ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانگتے رہو، یعنی گناہوں کو معاف کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا یا نعمتوں کا اظہار ہو جائے اللہ کی جانب سے، اس کے لیے پکارنا بہت ضروری ہے اللہ۔ لیکن یہ لازم نہیں کہ پکارا جائے تبھی اللہ نوازے، اللہ یوں ہی بھی نوازتا رہتا ہے، اللہ کیونکہ بندوں پر اپنی نعمتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں، کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اللہ اکبر۔ اب یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پر آپ نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی، اور پورا پس منظر اس دعا کا کیا کیا ہوا۔ تاریکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نہ ہی صرف دعا سنتا ہے بلکہ نجات بھی دے دیتا ہے۔ تو کذالک ننجی المومنین، اور یہاں پر ہم تمام مومنوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آخری سوال، وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ یہ ٹو ڈوز نہ کرنے کے کام، یہ محض کوئی یونس علیہ السلام کا پورا قصہ کہ وہ نینوا میں آپ مبعوث ہوئے، 1,20,000 کی آبادی تھی، چلے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن کریم جو قصے رکھتا ہے تو وہ قصے یا کوئی یہ داستان گوئی نہیں ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ایک حکیمانہ انداز سے تمام انسانیت کو سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اس سے یہ سبق تم حاصل کرو۔ تو ٹو ڈوز ہوتے نہ کرنے کے کام کہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور ان آیات کو اپنے اندر اس طرح اتارا جائے۔ ارشاد۔ اس میں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے الفاظ، تو اللہ جل جلالہ قادر مطلق ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں سے اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ مچھلی نے اگل دیا۔ اچھا یہ بھی تو قدرت ہو سکتی تھی کہ اللہ جل جلالہ ان کا جو پہنچانے والا عمل تھا کہ وہ اگلتی یا کوئی ایسا ہوتا، یہ خود بخود ہی نینوا بستی میں پہلے ہی پہنچ جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر بکری بھی ہے، وہاں پر وہ بیل بھی ہے، اور وہاں پر چند دن وہاں پہ رہتے بھی ہیں۔ ایک نقطہ ہے یہاں پر جو کرنے کے، اس میں یہ ہے کہ حسن تدبیر، حسن تدبیر کی طرف، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک موقع پر جب فرمایا کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ فرماتے ہیں، اس پر ایک پہاڑ کی چوٹی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، اللہ جل جلالہ وہاں بھی فرما سکتے تھے۔ یہ کرنے کا کہ جہاں ہم نے اس کو وظیفہ بنایا ہے، جہاں ہم نے اس کو تسبیح پہ پڑھا ہے، جہاں ہم نے اس کا ورد کیا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو سنتیں ملی ہیں، اس کو حسن تدبیر کے طور پر اختیار کرنا، صرف تسبیح نہیں پھیرتے رہ جانا کہ میں یہ جو وہ ہے تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک، یا دوسری مشکلات کے وقت کی جو دعائیں صرف دعائیں ہی پڑھتا رہوں، نہیں، بلکہ حسن تدبیر کے طور پر جو انبیاء کے ذریعے سے مجھے راستے ملے ہیں اس راستے کو اختیار بھی کرنا لازمی ہے، عملی طور پر، حسن تدبیر کے طور پر۔ جیسے ایک تاجر ہے اور دکاندار ہے، وہ اپنا مال سارا کچھ بینک میں ڈال کے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح 1.25 لاکھ دفعہ شروع کر دے اور کہے کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا، وہ ضرور ہے، لیکن اللہ کا دستور اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو کسی ایسی شیپ میں، کسی ایسی ڈھانچے میں رکھو اور اس کا کوئی ڈسپلے کرو، اس کی کوئی دکان یا جو بھی اس کی شکل ہے وہ اپنانے کے بعد
اب اللہ سے مانگو بھی اور اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح بھی کرو کہ آپ نے حسن تدبیر اور سبب کو اختیار کر لیا۔ تو ایسے ہی جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا دوسرے جتنے بھی یہ وظائف ہیں، وظائف برائے وظائف نہیں ہیں، وظائف برائے عمل ہیں، وظائف برائے ترجیحات اور جذبات اور احساسات کا رخ تبدیل کرنا ہے کہ حسن تدبیر کے طور پر، سبب کے طور پر سنتوں کو اور اعمال کو اختیار کرنا اور سنت کے طور پر اسباب کو اختیار کرنا، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور ان وظائف کے ساتھ جڑنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ثواب تو ملے گا لیکن جو انبیاء کے واقعات کی ایک ایک جزئی اور ان کی حیات کی جو روشنی ہے اس سے ملنے والا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کیا ایک سبق ہمیں یہ بھی مل رہا ہے اس واقعے سے، یونس علیہ السلام کے واقعے سے، کہ اپنا کام کرتے رہنا ہے ثبات کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے نام لیوا ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ نے وہ جگہ چھوڑی اور چلے گئے ان کی سنگ دلی کی وجہ سے، ان کے استہزائیہ انداز کی وجہ سے کہ یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو انہی میں رہنا ہے اور ان میں رہ کر اللہ کی بات پہنچاتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس ذکر کی برکتوں کی وجہ سے ان کے دل نرم کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ثابت قدم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ استقامت، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یعنی ارادے اور قدم متزلزل نہیں ہونے چاہیے، ڈگمگاتے نہیں ہیں، جڑے رہنا چاہیے۔ اور جیسے یونس علیہ السلام کی حیات سے ہی ہمیں ملا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا گیا، بارہا آپ نے بھی اس میں پروگرام میں، کہ 80 سال درمیان میں لگے کہ بنی اسرائیل کو جو تباہ کیا گیا، غرق ہوئے، اس کے درمیان میں جو فاصلہ مفسرین نے لکھا ہے 80 سال، ثابت قدم رہے، جڑے رہے۔ تو ہر عمل میں ثابت قدم رہنا اور مضبوط رہنا، جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اور اپنے معاملات اللہ کی طرف چھوڑ دینا، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لینا، کیونکہ لگتا ہے کہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ میری طرف پلٹے، معافی مانگے، مجھ سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو اللہ اجر دے، آپ نے ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھایا اور ہم تک قرآن کریم کا علم پہنچایا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کہ ہم جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سلسلہ ہوتا ہے چھوٹا سا کوئز کا، یہ سوال جواب کا، دینی معلومات کے فروغ کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ اس کا اہتمام کر رکھا ہے تاکہ دینی معلومات آگے بڑھیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں تک یہ علم پہنچے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اسلام میں قذف یعنی بہتان تراشی کی کیا حد ہے؟ درست جواب 80 کوڑے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ مسجد قباء میں یا مسجد حرام میں یا مسجد اقصیٰ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک زحمت، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ ساجد پرویز چیمہ صاحب لاہور سے۔ ساجد پرویز چیمہ صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر
اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے، آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔